میرے ایک دوست آکسیجن بناتے ہیں، وہ کئی سالوں سے بیچارے لاس میں چل رہے تھے، کئی سال، اور کمپنی ان کی بند ہونے پہ آ گئی کہ بھی بند ہو جائے گی آکسیجن۔ اب یہ فیبرری سے لے کے یہ دسمبر، آج پہلی تاریخ ہے جنوری کی، نیا سال، اس 10 مہینے میں وہ کمپنی آسمانوں پہ چلی گئی، آکسیجن بیچتے ہیں۔ اب یہ آکسیجن جو خرید رہے ہیں، خرید کے لگاتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فضاؤں میں آکسیجن کا کیسا نظام رکھا ہوا ہے اللہ نے، جتنی چاہیے اتنی ہے، جتنی انسانوں کو چاہیے اتنی آکسیجن ہے، اس کی مقدار اگر بڑھا دیں تو مصیبت، کم ہو جائے تو مصیبت۔ اس کو کس نے بیلنس رکھا ہوا ہے؟ یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اللہ قدرت والا ہے، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت اللہ نے بخشی ہے، زبان کو بولنے کی قوت اللہ نے بخشی ہے۔ بے شمار لوگوں کی زبان ہوتی ہے، بول ہی نہیں سکتے، بے شمار لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، دیکھ نہیں سکتے، کان ہوتے ہیں، سن نہیں سکتے، ان کے اندر طاقت رکھنے والا اللہ ہے۔ میں جب نیا نیا تبلیغ میں لگا تو لوگ کہتے تھے کہ یار تسی کلمہ ہی پڑھتے رہتے ہو، اگے بھی چلو۔ رولا کلمے کا ہی ہے، وہ اس نے کہا تھا نا، اکو الف ترے درکار، اکو الف ترے درکار، علم و بس کریوں یار۔ اگر اللہ سمجھ آ گیا تو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ رولا تو یہ اللہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ کون ہے اور کیا کر سکتا ہے اللہ۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، لیکن اللہ کی مانتے؟ جانتا اللہ کو وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، یاد رکھنا۔ ورنہ یہ ایک عقیدہ ہے ہمارا، ایک عقیدہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عقیدہ ہے، یقین نہیں ہے۔ عقیدے اور یقین میں فرق ہے۔ یقین والا آدمی تو کیا کرے گا؟ یقین والے آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، ان کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے تھے، شب معراج جب ہوئی تھی تو آپ واپس تشریف لائے، پہلے سن لیا اس نے، ابو جہل نے، کہ یہ آسمانوں سے ہو کے آئے ہیں، اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، ساتھ سمجھ ہو، اور وقت رکا رہا۔ تو اس نے جب سن لیا تو اس نے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ کو پوچھا، انہوں نے کہا یار ایک بات بتا، کوئی انسان یہ بات کرے کہ میں یہاں سے اٹھا، آسمانوں پہ گیا، زمین سارے آسمان پار کر گیا اور وقت رکا رہا ادھر ہی، یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے؟ اب عقل والے سے پوچھا جاتا، عقل والے سے کہے گا وہ عقل کی بات کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ ایمان والے تھے نا، ایمان والے تھے۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان والا کون ہوتا ہے۔ وہ ایمان والے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا یار چھوڑ اس بات کو، کس نے کہا ہے، تو ایک بات بتا یہ ممکن ہے کہ نہیں، یہ بتا۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے بتا کس نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا یار اب عجیب آدمی، میں ایک سوال کیا ہے آپ کو کہ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، بس ہاں نہ میں جواب دو۔ انہوں نے کہا اس وقت تک جواب نہیں دوں گا جب تک تو بتائے گا نہیں کہ کون کس نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا اس نے کہا جو تیرا دوست ہے، وہ جو کہتا ہے کہ میں آسمان سے خبریں لاتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو خدا کی قسم یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ انہوں نے کہا تجھے سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا سمجھ کو چھوڑ دو، سمجھ کی نہیں بات، یہ ان کی خبر حق اور سچ ہے، بس میری سمجھ آئے چاہے نہ، یہ ہوتا ہے ایمان۔ اب جس کے اندر ایمان آ جائے گا، جس کے اندر ایمان آ جائے گا، پھر وہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ ایمان والا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایمان تو نظر آتا ہے، جیسے مال چھپا نہیں سکتے نا، جس کے پاس مال آتا ہے تو پتہ چل جاتا نا کہ آ گئی تھبی آ گئی آج کل ڈاکٹر صاحب کو، پتہ چل جاتا نا۔ کپڑے ہی بدل گئے، گاڑی بدل گئی، گھر بدل گئے، پرفیوموں کے رنگ بدل گئے، برانڈڈ چیزیں آنی شروع ہو گئیں، ایک دم تو دیکھنے والا پہچان جاتا ہے کہ گیم بدل گئی، مال آ گیا۔ مال کو چھپا نہیں سکتے،
اسی طرح میرے دوستو ایمان کو بھی چھپا نہیں سکتے۔ جب ایمان آئے گا تو اس کی پھر اس کی ٹوریں بدل جائیں گی، اس کی سوچیں بدل جائیں گی۔ جو ایمان بڑھتا رہے گا تو اس کی زندگی میں اللہ کے احکامات آتے رہیں گے۔